حیا ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان ہے، خیر کا سرچشمہ ہے، بلائی کا سرچشمہ ہے۔ حیا کی ایک قسم ہوتی ہے تعلقات کے اندر حیا، معاملات کے اندر حیا، ریلیشن شپ کے اندر حیا، رشتوں کے اندر حیا، نعتوں کے اندر حیا۔ یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے اس کا حیا کرنا چاہیے۔ یہ میرا باپ ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے۔ یہ میری ماں ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے۔ یہ بچپن کا دوست ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے۔ ہمارا تعلق پرانا ہے، مجھے اس سے حیا کرنا چاہیے۔ بچپن کی یادوں کو یاد کرنا، پرانی دوستیوں کو یاد رکھنا، پرانے تعلق کو یاد کرنا، اسے تعلق کے اندر حیا کہتے ہیں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہیں۔ ان کی لاش یوں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ 70 شہیدوں کی لاشیں میدان احد کے اندر گری پڑی ہیں۔ ایک خاتون آ رہی ہے، آتے آتے اس کا سایہ محسوس ہوتا ہے، چلتے چلتے خرامہ خرامہ وہ لاشوں کی طرف بڑی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر محسوس فرماتے ہیں یہ ایک خاتون کا سایہ ہے، ادھر شہیدوں کی لاشیں ہیں، ان کے کٹے پھٹے جسم ہیں، نہ جانے بے گورو کفن پڑے ہوں۔ یہ خاتون شہیدوں کی لاشوں کے پاس جا رہی ہے، اس کا وہاں تعلق ہی کیا ہے؟ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں المرأة المرأة المرأة، روکو اس عورت کو، روکو اس عورت کو، روکو اس عورت کو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو مجھے محسوس ہوا یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ تو میری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا اماں جان ادھر شہیدوں کی لاشیں ہیں، آپ ادھر نہ جائیے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ادھر شہیدوں کی لاشیں ہیں، آپ ادھر تشریف نہ لے کے جائیے۔ کہتے ہیں کہ میری ماں جو تھی وہ بڑی جلدتن، طاقتور تھی، توانا تھی، اور بڑے ان کے اندر اللہ نے جرت رکھی تھی۔ لدمتنی لدما، مجھے انہوں نے یوں دھکا دیا، دھکا دے کے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا اماں جان میں خود نہیں آیا، مجھے کونین کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ رک گئی، کہنے لگی بیٹے مجھے شہیدوں کی لاشوں کی طرف جانے کی کوئی غرض نہیں، یہ کفن کی 2 چادریں ہیں، میں جانتی ہوں میرا حمزہ شہید ہو چکا ہے، میں جانتی ہوں اس کا جسم کٹا پھٹا ہے، میں جانتی ہوں اس کے ناک کو کاٹا گیا ہے، میں جانتی ہوں اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ میں تو اس لیے ادھر جا رہی تھی کہ ایک کفن کی 2 چادریں ہیں، میرا حمزہ اگر بے گورو کفن پڑا ہے تو ان 2 چادروں کے اندر میرے حمزہ کو بیٹے تم نے کفن دینا ہے۔ واپس آ جاتے ماجرا سناتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ میری ماں تھی، بات یاد رکھیے گا، تعلقات میں حیا کی ہو رہی ہے، حیا کا میدان کہاں کہاں جاتا ہے۔ واپس آ جاتے ہیں کفن کی 2 چادریں لے کے، جب شہداء کو کفنانے کی باری آتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس پہنچے تو ان کے پاس ایک انصاری صحابی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی کفن کے بغیر تھی۔ کیا ہوا پھر؟ جب ہم نے حضرت حمزہ کو 2 چادروں کے اندر کفن دینے کی کوشش کی، ہمیں پرانے تعلقات یاد آئے، ہمیں پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ یادیں جب ہم آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں، ہم مہاجر تھے، لٹے پھٹے تھے، ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، انصاریوں نے، مدینہ والوں نے ہمیں کپڑے دیے، ہمیں جگہ دی، ہمیں لباس دی، ہمیں پارٹنرشپ دی، ہمیں شراکت دی۔ فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له۔ پورے مدینہ کے صحابہ، مہاجر صحابہ کہتے ہیں ان تعلقات کی وجہ سے ہمیں حیا محسوس ہوا کہ جب ہم آئے تھے ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، آج میدان جنگ سجا ہے، اس مہاجر صحابی
کو, بے شک اللہ کے رسول کے چچا ہیں, سید الشہداء ہیں, لاش کی بے حرمتی ہو گئی, ہمیں حیا آنے لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ہمیں کپڑے دیے تھے آج ان کی لاش بغیر کفن کے ہو, اور حمزہ کو ہم 2 کپڑوں میں کفن دیتے. اسے تعلقات کا حیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں اس بات سے بڑا حیا محسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ہم نے قرآن فیصلہ کیا کہ ایک کفن کی چادر حضرت حمزہ کو دیں گے, کفن کی ایک چادر انصاری صحابی کو دیں گے. کہتے ہیں ہم نے چادریں کھولی, ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی. پھر ہمیں حیا آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی چادر فلاں کو دے دیں, چھوٹی چادر فلاں کو دے دیں, عدل و انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہو جائیں. حضرت زبیر کہتے ہیں فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا, اسے حیا کہتے ہیں میرے نوجوانوں, اسے حیا کہتے ہیں میرے بیٹوں, اسے حیا کہتے ہیں میرے بزرگوں, ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, کہ انسان یاد تو رکھے کہ کسی کے ساتھ میرا تعلق کسی دور کے اندر کیسا رہا ہے. اس نے میرے ساتھ, میرے والدین کے ساتھ, میرے رشتہ داروں کے ساتھ, میرے بچپن کے لمحوں میں میرے اوپر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں. حضرت زبیر کہتے ہیں ہم نے قرآن اندازی کی, قرآن اندازی کرنے کے بعد جس کے نام پہ جو چادر آئی اسی کے مطابق اس کو کفن پہنانے کا انتظام کرتے. یہ ہے تعلقات میں حیا.